فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سما پیدا کر الہی رونق اسلام کے سما پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر نسیم صبح امن و عافیت عرصو پکار آئی نسیم صبح امن و عافیت عرصو پکار آئی مبارک ہو کہ اب گلشن میں قرآنی بہار آئی قابل قدر جناب صدر حضرات اساتذہ کرام و برادران اسلام اور عزیز دوستو بندہ اس نورانی محفل میں قرآن کریم کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری معروضات کو غور سے سنی میرے محترم ساتھیوں قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جاتے ہیں قرآن کریم جو سرچشمہ رشد و ہدایت منبع اسرار و حکم خزینہ رحمت و برکت اور مرکز فلاح و نجاح ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا جو خود حافظ تھے اور حفظ قرآن کریم کی اہمیت کو پسند فرماتے تھے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ سب سے اعلیٰ اور بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے حضرات اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لیا ہے چنانچہ ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کی تائید اس طرح فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک سینوں میں اپنی کتاب مقدس کو محفوظ فرما دیا تاریخ شاہد ہے کہ حفاظ اکرام نے الفاظ قرآن کی حفاظت فرمائی قرآن حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا کاتبوں نے رسم الخط کا لحاظ رکھا مفسرین و مجتہدین نے مفہوم و معنی کو صحیح رنگ میں پیش فرمایا اور ہر زمانے کے حیل و حش اور تلبسات سے بچایا غرض یہ کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنی اپنی نوعیت سے قرآن کی حفاظت فرمائی اور مدارس اسلامیہ نے تمام علوم قرآن کی حفاظت فرمائی یہ تمام ہی حضرات اپنی اپنی نوعیت کے حساب سے قرآن کے محافظ ہیں مگر الفاظ قرآن رکھنے اور یاد کرنے والوں ہی کو حافظ کے مبارک لقب سے ملقب و مشہور کیا گیا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے تو آپ جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ کہ قرآن کریم کا سینے میں جمع کر دینا اور پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے امت محمدیہ کے متوالو قرآن حفظ کرنا بحث نجات ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے جس قلب میں قرآن ہے وہ فرمان الہی کا مرکز ہے جس دل میں قرآن کریم ہے وہ معرفت الہی کا محور ہے تو پھر کیوں نہیں وہ جنتی ہو سکتا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بدرجہ زیادہ ہوگی محترم حضرات حفظ قرآن کی جتنی فضیلتی ہے اتنی وعیدیں بھی ہے اس لیے حافظ قرآن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کو گناہوں سے باز رکھے اور نوافل میں اور چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے اگر کوئی حافظ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا برائی میں ملوث ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے پیاسی اونٹنی پانی کی طرف دوڑتی ہے آج کے دور میں بہت سے حضرات حفظ قرآن کو فضول سمجھتے ہیں جبکہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا
وہ محسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ محسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ہکڑے اہم موضوع متے اتنے جو خطابی کا